بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نشہ و ترک نشہ سے متعلق عنوانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا عنوان کوکین ہے۔ اس سلسلہ میں مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں اور ناظرین تک مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کوکین ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ کوکین ایک منشی یعنی نشہ آور چیز ہے، اور یہ کوکا پلانٹ یعنی کوکا کے پودے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ہسٹری کے بارے میں بتائیں۔ یہ 1855 میں جرمنی کے ایک فارماسسٹ یا کیمسٹ نے اس کو ایجاد کیا تھا، تیار کیا تھا، اور تب سے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ پھیل گئی، اور اب اس وقت تقریباً دنیا کے 20 ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور جو 20 بڑے بڑے نشے ہیں، ڈرگز ہیں، ان میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کوکین کو کب اور کس چیز سے اخذ کیا گیا؟ نیز اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا کوکین؟ وہ کب کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں، اور کوکین اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ کوکا لیوز یا کوکا پلانٹ یعنی کوکا کے پتوں سے جو درخت ایک ہے یا پودا ہے، اس کے پتوں سے اور دوسرے حصوں سے اس کو تیار کیا گیا، اور اس کے جو ہے نا آخر پہ کوکا کے بعد INE لگایا گیا، جو اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک نشہ آور چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کوکین کو مارفین کا نشہ چھڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ ڈاکٹر صاحب، دور قدیم میں ڈاکٹرز کوکین کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے؟ کوکین کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک فرحت بخش دوا ہے، چیز ہے، اور سون کرنے والی ہے، مخدر یعنی سون کرنے والی ہے، منشی ہے، نشہ آور ہے، اور محرک ہے یعنی اعصابی نظام میں تحریک اور تقویت پیدا کرتی ہے، مقوی ہے اعصابی نظام کو اور وائٹل فورس کو، اور اس طرح کر کے سارے اعصابی نظام میں تحریک پیدا کرتی ہے، مفرح ہے، فرحت بخشتی ہے جسم کو، یہ ان کا خیال تھا۔ منوم بھی ہے، نیند لانے والی ہے، تھکاوٹ دور کرنے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دور قدیم کی بات چل رہی ہے، یہ بھی بتاتے چلیں کہ دور قدیم میں اس کی فروخت کیا تھی؟ فروخت شروع میں تو اس کے پتے چونکہ استعمال ہوتے تھے چائے کے طور پر، اس کی یعنی جیسے ایک ہوتی ہے نا ہربل ٹی، اس طرح کر کے اس کے پتوں کی ایک چائے بنا کے جب کوئی مہمان آتا تھا اس کو پیش کی جاتی تھی تاکہ وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے، فرحت محسوس کرے۔ تو بعد میں پھر اس کو جب اس کا الکلائڈ کہہ لیں یا اس کا جو جوہر نکالا گیا تو یہ اور شکل اختیار کر گئی، اس کے استعمالات میں بھی فرق آ گیا۔ پارک ڈیوس ایک کمپنی ہے، اس نے اس کے انجیکشن تیار کیے، اور انجیکشنوں کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ محرک ہیں، اعصابی نظام کو طاقت دیتے ہیں، اور بزدلی کو اور ڈرپوک پن کو دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس سے انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اعصابی نظام میں چونکہ تحریک تو وہ پیدا کرتے ہی تھے، لیکن انہوں نے دھوکے سے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور خوب اس کو بیچا اور فروخت کیا، اور کافی انہوں نے مال و دولت اکٹھا کیا، اور بھی کمپنیاں پھر بعد میں بنانے لگ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوئے دور قدیم کی بات۔ دور حاضر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ دور حاضر میں 1 گرام جو ہے کوکین پاؤڈر پیور جو ہے اس کی تقریباً $100 اس کی قیمت ہے، اور جو ہے نا 770 ٹن اگر کوکین ہو تو اس کی قیمت ہے $77 بلین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی مہنگی چیز ہے اور بہت مہنگا نشہ ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ اس کو بیچنے کی خاطر
اور زیادہ منافع کمانے کی خاطر کیا اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، مثلا گلوکوز کی یا اور ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں، شوگر، گلوکوز، ڈیکسٹروز، ایسی چیزیں اس میں ملا لی جاتی ہیں اور اس کے مقدار میں اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو ملایا جاتا ہے، خاص طور پر یہی چیز۔ ملاوٹ کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کس قسم کا رنگ ہوتا ہے اس کا؟ رنگ جس طرح کی کوئی چیز بیچ میں ڈالتے ہیں، بعض دفعہ پنک بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ براؤن ہو جاتا ہے، لیکن پیور حالت میں یہ بالکل وائٹ ہوتی ہے۔ اسی کا رنگ ڈال لیتا ہے جو چیز ملائی جائے۔ جو اس چیز کا رنگ، مثلا اگر شوگر ڈالیں گے تو شوگر کے مطابق اس کا رنگ وائٹ ہوگا، آف وائٹ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوکا کے پتوں سے حاصل کی جاتی ہے کوکین، میں پوچھنا چاہوں گا کوکا کے پتوں اور کوکین کو کس طرح جسم میں داخل کیا جاتا ہے؟ کوکا کے پتوں کی تو ہربل ٹی بنا کے تو اس کو اس طرح کر کے یوز کیا جاتا ہے۔ ویسے کوکین کے پتوں کو یا کوکین کو سگریٹ خالی کر کے، تمباکو نکال کے، تو تمباکو کے ساتھ دوبارہ بھر کے تو اس طرح کر کے بھی پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو سونگھا بھی جاتا ہے ناک کے ذریعہ سے، اندر انہیل جس طرح کرتے ہیں اس طرح کر کے کھینچا جاتا ہے۔ پھر اس کے انجیکشن ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اور انجیکشن کی صورت میں جب اس کو لگایا جائے تو پھر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تمباکو کے ساتھ، چونے کے ساتھ ملا کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اسوار بیڑا رکھتے ہیں، اس کی گولی سی بنا کر منہ میں رکھتے ہیں، رس چوستے ہیں، اس کا اندر لے جاتے ہیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ صحیح، وہ بتا دیں کاغذ میں لپیٹ کر نکل لیا جاتا ہے؟ وہی ہے کہ وہ پیراشوٹ ایک قسم کا کپڑا کہہ لیں، کاغذ کہہ لیں، ٹکڑا اس کا ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کے، تو ذرا سا کپڑا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کے تو اس کو نکل لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ منہ میں گولی سی رکھ کے اس کو چوستے رہتے ہیں، اس کا پانی اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوکا کے پتے کی وکالت کرنے والے اس کے حق میں کیا دلائل وہ دیتے میں ہیں؟ بتا رہا تھا کہ اس کو جس طرح تمباکو کے ساتھ ملا کے بھی، جس طرح سگریٹ پیا جاتا ہے اس طرح پیتے ہیں، تو اس طرح اس کا جو اثر ہے یہ بہت فوری طور پر ہو جاتا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے سانس کے ذریعہ سے۔ انجیکشن اگر لگایا جائے تو پھر بھی اس کا چند منٹوں میں اثر ہو جاتا ہے، اور خون کے ذریعہ سے، اور دماغ کے اوپر فوراً یہ اس کا اثر جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ پھیپھڑوں میں اور خون میں انجیکشن وغیرہ لگانے سے یا جیسے بھی استعمال کیا جائے جذب ہو جاتا ہے اس کا اثر، لیکن یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا اثر کتنی دیر میں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ انجیکشن کے ذریعے سے اگر لگایا جائے تو 1 منٹ سے لے کر تقریباً 3 منٹ تک پوری طرح کر کے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی سینسٹیوٹی ہے، بعض لوگوں کو بہت جلدی اثر ہو جاتا ہے، بعض کو کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن تقریباً لکھا ہے کہ 1.5 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک اس کا جو اثر ہے پورے جسم پہ، برین پہ، دماغ پہ، باڈی پہ پوری طرح چھا جاتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے اس کا جو برا اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے تو نشہ آور چیز، کیا قانونی طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا؟ قانونی طور پر اس کے اوپر بہت پابندیاں ہیں، اس کا بیچنا، اس کو سٹور کرنا اور اس بارے میں کسی قسم کی معاونت کرنا، تو اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ تو لیکن جو اس کے کوکا لیوز جو ہیں، کوکا کے پتے، کوکا پلانٹ کے جو پتے ہیں، ان کے اوپر بعض حصوں میں پابندیاں ہیں، دنیا کے بعض ملکوں میں، بعضوں میں پابندیاں نہیں ہیں، لیکن بہرحال بعض ملکوں میں تو بہت سختی سے اس کو روکا گیا ہے کہ اس کو کوئی اگا نہیں سکتا، اس کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھنے سے کافی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ دنیا میں بڑھے نہیں۔ تو بہرحال مختلف حصوں میں مختلف قوانین ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اس کو آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بیماریاں پھیلانے کا بھی باعث بنتا ہے، مثلا ہیپاٹائٹس سی وغیرہ؟ بیماریاں پھیلانے کا اس لیے باعث بنتا ہے کہ اس کے جو انجیکشن ہوتے ہیں، مثلا ایک نشئی نے اگر ایک انجیکشن لگایا ہے، اس کو دوسرا بھی استعمال کر لیتا ہے، تو اس طرح کر کے بلڈ کے ذریعہ سے آگے ہیپاٹائٹس سی وغیرہ پھیلتے ہیں، یا پھر اس کے سٹرا وغیرہ ہوتے ہیں، مثلا اگر منہ کے ذریعہ سے اس نے اس کو کشید کیا ہے، کش اس کے لگائے ہیں،
تو وہ سٹرا دوسرا یوز کر لیتا ہے، تو چھوتدار بیماریاں آگے پھیلتی ہیں، ہیپاٹائٹس وغیرہ بھی پھیلتا ہے، اور اس طرح کی بیماریاں جو چھوتدار ہیں آگے پھیلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوکین کو ہیروئن کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا؟ بالکل کیا جاتا ہے، اور وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری اموات واقع ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب سگریٹ نوشی کے طرح کوکین استعمال کرنے سے اس کے اثرات کتنی دیر میں اپنی بلندی کو پہنچ جاتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا کہ مختلف لوگوں پہ اس کے مختلف اثرات ہیں، بعض میں تقریباً 1.5 منٹ لگتا ہے، لیکن بعض میں تقریباً 3.4 منٹ میں یہ پوری طرح جسم کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اس کا نشہ۔ برابر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کوکین کو الکوہل کے ساتھ استعمال کرنے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ جگر کو تباہ کرتا ہے، اور دل کے اوپر اثر کرتا ہے، ہارٹ کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، اور اس کے جو ہے نا خطرات اس کے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے خواص کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کے خواص کے بارے میں یہ ہے کہ ایک منشی ہے، منشی کا مطلب نشہ آور چیز ہے۔ نمبر 2، یہ بے ہوش کرنے والی ہے، مخدر سون کرنے والی ہے، تخدیر تخدیر کا مطلب ہوتا ہے سون کرنا، اور اس کو جو ہے نا ڈینٹسٹ یا ENT وغیرہ مقامی طور پر لوکلی اس کو پہلے تو بہت ہی رواج تھا، اس کے انجیکشن لگا کے تو سرجری کے لیے یا اور مختلف مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، یا بلیڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت اس کا پھایا تار کر کے، یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا روئی کا، اس کو اس سے تار کر کے ناک میں یا جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو وہاں اس کو ٹھونس دیتے تھے، اور اس کے چونکہ یہ بلڈ ویسل کو، خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے، اس لیے بلیڈنگ رک جاتی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ مفرح ہے، یعنی فرد پیدا کرتا ہے، طبیعت میں بشاشت اور خوشی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ پھر منوم ہے، یعنی نیند بہت لاتا ہے، تو نیند آور کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اب بھی جہاں کیا جاتا ہے نیند آور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ مفرح مقوی اعصاب ہے، یعنی اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے، اور جو ہے نا جنسی خصوصیات ان میں ایک ابھار پیدا کرتا ہے، خواہ وقتی طور پر ہی ہو لیکن شدید قسم کا ابھار ہوتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے جب کوئی مہمان جائے یا کچھ۔ اس کو رواج تھا کہ فوراً کوکا لیوز کی ٹی پیش کی جاتی تھی، اب ویسے کلبوں میں یا اس طرح ڈانسر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ایک جوش پیدا ہو جاتی ہے، فرحت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ موٹے موٹے اس کے خواص ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کوکین کا زیادہ اور دیر تک استعمال کن عوارض کو جنم دیتا ہے؟ اس کا زیادہ استعمال اگر ہم سر سے اس کو لیں تو دماغ کو تباہ کرتا ہے، ہر لحاظ سے دماغ کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی جو انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسری مخلوقات کے اوپر اس کو شرف اور بزرگ و برتری بخشتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان دماغی خصوصیات کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کا رابطہ باقی دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو، وہ الگ تھلگ اپنی زندگی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی الگ تھلگ ہو، اور جو ہے نا اس کی طبیعت میں ایک وہم، وسوسہ اور جنون عظمت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا وہم، خبت، پاگل پن، یہ چیزیں ایسا ایسا، یعنی جتنی دیر وہ استعمال جتنی دیر سے کر رہا ہو اس حساب سے اس کے اندر یہ علامتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پر وہ ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس کا ذہن اور عقل اور یہ سب چیزیں مختل ہو جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں، وہ کام کے قابل نہیں رہتا، اس کا حافظہ صحیح نہیں رہتا۔ وقتی طور پر جب شروع میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، انسان چستی اور فرحت محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ جو ہے نا یہ علامات پیدا کرنے کی بجائے یہ اس کے الٹ چلا جاتا ہے، اور یہ خصوصیات بعد میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ یعنی وہ بالکل اس کا ذہن اور دماغ جو ہے
معاف قسم کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اگر نیچے ہم آتے جائیں نچلے اعضاء کی طرف، گلے میں یہ خشکی پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے ناک کے ذریعہ سے، جیسے سونگھ کے جو ناک کی جو ہڈی ہے نرم اور ملائم، یہ بیٹھنا اور گلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دانتوں پہ اس کا برا اثر ہوتا ہے، گلے کے اوپر برا اثر ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں ٹی بی اور زخم اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے، سانس کی بیماریاں، ضیق النفس یا ازمہ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور ہارٹ اٹیک اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، کیونکہ جو انجیکشن وغیرہ خاص طور پر ہیں ان میں یہ دیکھا گیا، جو لکھا ہے اور تجربہ کار لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے مشاہدات جو درج کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے بہت چانسز ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، گردے اس کے ذریعہ سے فیل ہو جاتے ہیں، اور گردوں کے فیلر کے نتیجہ میں جو اس کے وارث ہوتے ہیں اس کے ذیل میں آتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو بصارت کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے جو وقتی طور پر شروع میں مردانہ یا زنانہ جو ہے نا جنسی خواہشات، ان میں ایک غبار پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جو دیر تک کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بالکل کند ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ بیماریوں کا گھر ہے یہ، یہ بہت اس ساری پہ بیماریاں۔ ہر طرح کی بیماری اس کے اندر چھپی جی ہوئی ہے۔ جی صحیح ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی استعمال کر رہا ہے کوکین کو اور وہ اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بعد کی اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ ایک شدید قسم کی کھو طلب ڈیمانڈ وہ محسوس کرتا ہے، اور طبیعت میں شدید اضطراب، بے چینی، کوفت محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کو جمائیاں آتی ہیں اور سست پڑا رہتا ہے۔ جو وقتی طور پر کوکین لینے سے ایک فرط و شگفتگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، وہ سستی میں بدل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی بھوک پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ عموماً یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں میں نے وہ بتائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پلانٹ پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ان معلومات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔